صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو جناب آئی ایم فائن، الحمدللہ بہت بہتر ہوں پہلے سے، لیکن ابھی بھی کھانسی ہے تھوڑی سی، تو اس وجہ سے میں ذرا اوائڈ کر رہی تھی ویڈیو بنانا، کیونکہ آواز تھوڑی عجیب سی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی تک سیم وہی کنڈیشن ہے میری، مطلب موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور بس عجیب سی ہے، حتیٰ کہ میں پڑھ رہی ہوں نماز وغیرہ ہر چیز، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں، تو شاید میں تھوڑی ایگزاسٹ ہو گئی ہوں، تو کیونکہ میری خاص ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں، آئی ایم ناٹ سو مچ سوشل، میں زیادہ تر گھر میں ہی رہتی ہوں اور بچوں کے ساتھ، یا پھر سوشل میڈیا تھوڑا یوز کر لیا، تو اس کے علاوہ میری کوئی اتنی خاص جو ہے نا وہ سوشل لائف نہیں ہے۔ تو ہسبینڈ کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے جو گزارنا ہوتا ہے، اور وہ بھی آفس ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں، تھوڑی بہت گپ شپ ہوتی ہے اور بس پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی موسم آج کل کچھ ایسا ہوا ہے کہ بارشیں ہیں، بارش والا موسم ہوتا ہے، اگر بارش نہ بھی ہو رہی ہو تو بادل وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ موسم جو ہے نا ویسے ہی انسان کو ڈپریس کر دیتا ہے کچھ نہ بھی ہو تو بس پھر کچھ ایسے فیملی میں بھی کچھ ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو بس آپ سب کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور باقی انشاءاللہ میں قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں اپنے موڈ سوئنگز پہ۔ آئی ہوپ کہ میں جلدی پا لوں گی، بیکاز کچھ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو روئن مائی ایفرٹس۔ میں اپنی جتنی بھی ایفرٹس میں نے کی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ایک اور اچھی بات بتانی تھی کہ 10,000 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں میرے، حتیٰ کہ میں بھی بالکل بھی جو ہے نا وہ ورکنگ پہ نہیں ہوں، بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ 10,000 سبسکرائبر، کبھی میرا ایک بھی بڑھتا تھا نا تو میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ اوئے ہوئے ایک سبسکرائبر بڑھ گیا، 2 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں، تو اب الحمدللہ 10,000 ہو گئے ہیں، اور میں اس کو لے کے چلنا چاہتی ہوں، چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن بس یہ کہ کچھ ٹائم ایسے آ جاتے ہیں بیچ میں جس میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، کسی بھی چیز کو اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے میں نے بھی سوچا کہ چلیں میری صحت، میری مینٹل ہیلتھ، میرا سب کچھ زیادہ ضروری ہے، یہ چیزیں تو پھر سے بھی رینیو ہو ہی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بس تھوڑا سا ٹائم میں لے رہی ہوں، بٹ انشاءاللہ میں بہت جلد ایکٹیو ہوں گی، بہت جلد۔ ہر دفعہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں نا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب میں جلدی سے نیکسٹ ویڈیو ڈالوں گی، بس کل ہی اگلی ویڈیو ڈالوں گی، لیکن پھر سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بیچ میں کہ بس میں ایکٹیو نہیں ہو پاتی، بٹ میں پوری کوشش کروں گی۔ تو بس آج کے ٹائم میں بھی یہی روٹین چل رہی ہے میری، کوکنگ، ناشتہ وغیرہ بناؤں گی، کھانا بناؤں گی، اس کے علاوہ لانڈری کرنے والی تھی وہ کروں گی، اور گروسری کا تھوڑا سا سین بیچ میں ہے وہ آئے گا، تو بس یہ ساری میری اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ سب کو دینی تھی۔ آپ لوگ سنائیں کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی لائف، اور موسم چینج ہو رہا ہے، اپنا خاص خیال رکھیں، بیکاز اب تو پوری دنیا میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے نا تو کوئی وائرس آ جاتا ہے، یہاں پہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، پہلے ہوتے تھے سیزنل بخار ہوتے تھے، سیزنل سردیاں آتی تھی، ظاہر ہماری امائیں پتہ سارے یہی کہتے تھے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، ایک دفعہ سارے بیمار ہوں گے، تو اب وہ والی بات تو کوئی کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، کوئی وائرس آیا ہوا ہے، کوئی نیا وائرس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کھانسی ہو رہی ہے، کوئی وائرس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، تو اب وہ والا جو ہوتا ہے نا سیزنل والا تو ٹائم چلے ہی گیا، اب تو لگتا ہے کہ ہم کوئی نا وائرس کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ آئے روز کوئی نیا وائرس آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی کھانسی کا، کبھی گلے خراب کا، کبھی بخار کا، تو بس یہی چل رہا ہے یہاں پہ بھی۔ تو آپ سب بھی بہت زیادہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، اس موسم میں گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کریں، کیونکہ یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے پنکھا چلا لیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ جیکٹس پہن لیں، اور بس اس طرح کر کے نا، تو کبھی ٹھنڈا پینے کو دل چاہتا ہے، کبھی گرم پینے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نارمل روٹین رکھیں اپنی، بیکاز ایک دفعہ یہاں پہ پھسلے نا آپ تو پھر بڑا لمبا ٹائم لگے گا۔ اب تو وہ والی بات بھی نہیں رہی کہ پہلے بیمار ہوتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے، اب تو اتنا عرصہ لے کے چلتے رہتے ہیں جو ہے نا، کھانسی کو اور چیسٹ انفیکشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ تو پتہ نہیں کب تک پھر چلتی رہتی ہیں ساتھ میں، تو اس وجہ سے ہاں، تو اپنا خاص خیال رکھیں، بچوں کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، یہ تو باتیں ہو گئی بتانے والی۔ اس کے بعد چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو بھی نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آج ہم بات کریں گے سورہ قریش کے بارے میں۔ اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن پاک، تو پورے کا پورا ہی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک بھی سورت ایسی نہیں ہے یا ایک بھی حرف قرآن پاک کا ایسا نہیں ہے جس کا کوئی اثر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح نماز کی پابندی ضرور کریں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کہ سب سے پہلے سوال ہی نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو باقی کوئی بھی چیز اثر ہی نہیں کرے گی نا، تو نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
تو اس کے بعد ہم سورہ قریش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورہ قریش کا پہلے بھی میں اتنی دفعہ بتا چکی ہوں، میں اس کو آج سے نہیں پڑھ رہی، میں تو اس کی ایک لانگ ٹائم سے پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس کو عبقری میں پڑھا تھا۔ تو عبقری کا جو رسالہ آتا تھا میری ساس پڑھتی تھی، تو اس میں نے فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تھا، آج سے 12 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ تو تب ان کا ایک آیا تھا کہ آپ کو سواری نہ مل رہی ہو، آپ کو کوئی بھی ارجنٹ کوئی چیز چاہیے ہو، آپ کسی ایمرجنسی میں پھنس گئے ہیں نا، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں، ٹریفک پھنس گئے ہیں، کسی بھی ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں، سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں، کچھ ہی لمحوں میں نا آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور میں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں، میں نے تو خود اس چیز کو آزمایا ہوا ہے کہ میں اکثر بس میں سفر کر رہی ہوں یا لوکل سفر کر رہی ہوتی تھی نا، تو میں بیٹھتی تھی تو بس بھری نہیں ہوتی تھی، ایک آدھ بندہ بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے ہوتا تھا کہ پورا انتظار کرنا پڑے گا 1-2 گھنٹے۔ میں سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیتی تھی، یقین کریں آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی ایسے سواریاں آ کے پوری بس بھر جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ موقعوں پہ میں نے اس کو آزمایا ہوا سورہ قریش کو۔ اور سورہ قریش کا اگر آپ میننگ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہوا ہے آخری آیات میں، یہ ہے کہ میں تمہیں رزق اور خوف سے، رزق کے خوف سے اور دوسری باتوں کے خوف سے آزاد کرتی ہے سورت آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو امن میں لے کے آتی ہے۔ اب انسان کو سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کھانے کا، رزق کا، کہ میں انسان کیوں عبادات میں یا باقی ساری چیزوں میں ٹائم نہیں لگا پاتا، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، مطلب میرے بچوں کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا۔ تو انسان کے ذہن میں ڈھیر سارے خوف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی خوف ہوتے ہیں، بچوں کا خوف ہوتا ہے، جادو ٹونے کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ اپنی صحت کا خوف ہوتا ہے، بیماری کا خوف ہوتا ہے۔ تو انسان کی تو پوری زندگی میرا خیال ہے خوف سے ہی ریلیٹ کرتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں یہی فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ تمہیں امن میں لے کے آتی ہے، تمہیں رزق اور ہر قسم کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ تو اس صورت کا اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ یہ صورت پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو ہر چیز کے خوف سے آزاد کرنے کے لیے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ یہ صورت، اگر آپ اس صورت کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا بھی قبول ہونے لگتی ہے، اور آپ کے رزق سے ریلیٹڈ مسائل، صحت سے ریلیٹڈ مسائل، حتیٰ کہ جادو ٹونا یا کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے نا، خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس صورت کی وجہ سے۔ اب اس کو پڑھنا آپ نے کیسے ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں، بہتر ہے کہ یا تو فجر کے بعد کا ٹائم سلیکٹ کریں جب کوئی بندہ مطلب آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، یا پھر رات عشاء کے بعد کا ٹائم سلیکٹ کر لیں۔ اور پھر وہی بات میں کروں گی کہ خوشبو کا استعمال ضرور کیا کریں جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں تو خوشبو کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس سے یہ ہے کہ جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو موکلات ہوتے ہیں، ان کو خوشبو بہت پسند ہوتی ہے، تو وہ پھر فوراً سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یا تو خود خوشبو لگائیں، یا پھر آپ اپنے کمرے میں خوشبو کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اپنی جائے نماز، اپنی تسبیح کے اوپر آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی خوشبو لگا لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، بہت سمپل وظیفہ ہے یہ، ڈیلی کا وظیفہ ہے، یہ کوئی ایک دن کا وظیفہ نہیں میں آپ کو بتا رہی۔ اگر آپ اس کو ڈیلی اپنی روٹین کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ 70 ٹائم سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، 11 بار، اور پہلی دفعہ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور 70 ٹائمز آپ جو ہے نا وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں، 70 بار، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے، آپ یقین کریں گے کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو سورہ ہے نا، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تیزی لے کے آتی ہے معاملات میں نا، مطلب فلو لے کے آتی ہے۔ کوئی چیز سٹک ہوئی ہوئی ہے، کوئی کام سٹک ہوا ہوا ہے، آپ خود کہیں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ بڑھا دیتی ہے رفتار کو نا، کہ فوراً سے آپ کے کام جلدی جلدی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہی، یہ صورت آپ کے ہر قسم کے معاملات کے لیے ہے، رزق سے ریلیٹڈ ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہیں، قرضے سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نے ملک سے باہر جانا ہے، آپ کی تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، شادی کے معاملات ہیں، کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے نا، آپ اس کو 70 ٹائمز پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے ہر کام کی سپیڈ کو تیز کر دے گی، اور آپ کے کام جلد سے جلد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اور آپ کو آزاد کر دیتی ہے ہر خوف سے، اور آپ کو امن میں لے آتی ہے۔ اس کو ڈیلی 7 ٹائمز پڑھ کے، اور 70 ٹائمز پڑھ کے، اور تقریباً 5 سے 10 منٹ کا اس کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔